کیا آپ نے کبھی سوچا ہے صرف ایک چھوٹا سا الفاظ جو 2 سیکنڈ میں بول دیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے؟ کچھ لوگ راتوں کو رو رو کر صرف ایک یہی الفاظ دہراتے ہیں اور کچھ ٹائم بعد ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ وہ خود بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے ہوا۔ یہ الفاظ ہے استغفر اللہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ اینڈ میں آپ کو ایک ایسا پوائنٹ بتاؤں گی جس سے آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے چینج ہو جائے گی۔ چلیں پہلے سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ کے مطلب کیا ہیں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ ایک صرف معافی مانگنے والا جملہ نہیں ہے، یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے، ایک ایسا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس میں ایک بندہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جہاں انسان اپنی غلطی مانتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا؟ اس لیے کہ وہ غلطیاں کرے، بلکہ یہ کہ انسان ایک خطا کا پتلا ہے۔ غلطیاں کرنا انسان کی فطرت میں ہے۔ کوئی بھی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا سوائے انبیاء کرام کے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدم خطا کار ہے، مگر سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی خطا کے بعد معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ یعنی گناہ کرنا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف مڑتے ہیں یا نہیں مڑتے۔ آپ خود سوچیں، ہم اتنے کمزور ہیں، ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے؟ یہی ایک بات سمجھ لیجئے، شاید یہ بات آپ کی زندگی بدل دے۔ جتنا ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے نا، اتنا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا بندہ معافی مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی معاف کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں اور پاک باز لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے ایک وعدہ ہے کہ وہ گناہگار بندوں سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ ان کا انتظار کرتا ہے کہ وہ کب میرے پاس آئے گا۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سالوں سے بھٹکی ہوئی تھی، وہ آپ پر ایمان نہیں لاتی تھی، نہ وہ آپ کی فرما برداری کرتی تھی۔ آپ نے انہیں ایک ایسی ایڈوائس دی جو آج تک ہمارے لیے روشنی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد دینے والا ہے، تمہاری مال اور اولاد میں اضافہ کرنے والا ہے، اور وہ تمہارے لیے باغ اور نہریں بنا دے گا۔ نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنی قوم سے؟ کہتے ہیں کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے مال اور تمہاری اولادوں میں اضافہ کرے گا، وہ تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا۔ اپنے رب سے معافی مانگو۔ ذرا سوچئے، استغفر اللہ سے رزق میں برکت، مال میں برکت اور خوشحالی یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج بھی جب ہم اپنی زندگی میں تنگی محسوس کرتے ہیں، رزق میں بے برکتی محسوس کرتے ہیں، دل میں بے سکونی محسوس کرتے ہیں، رشتوں میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہم اس کا سولوشن باہر ڈھونڈتے ہیں، ہم اس کا سولوشن کسی اور چیز میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اس کا سولوشن جو ہے نا وہ ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ صرف وہ ایک الفاظ، وہ ہے استغفر اللہ۔ جب ہم اس الفاظ کو غور سے پڑھیں، دل سے پڑھیں گے تو یہ ساری تکلیفیں ہمارے دل سے دور ہو جائیں گی۔ اب یہاں ایک اور بات ہے جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب نبی، جن کے اگلے پچھلے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں، وہ خود استغفر اللہ کی کثرت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کے اگلے پچھلے معاف تھے، جو معصوم تھے، اگر وہ دن میں 70 مرتبہ استغفر اللہ کر رہے ہیں تو ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ہم جو روز چھوٹے بڑے گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں،
تو ہم اپنے بارے میں سوچیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنی معافی مانگنی چاہیے اور ہمارا معافی مانگنا کتنا زیادہ ضروری ہے. اپنی زندگیوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں تھی، یہ حضور کی روز کی زندگی کا معمول تھا، یہ ان کی زندگی کا حصہ تھا، یہ ہمارے لیے ان کی طرف سے تعلیم تھی. اب میں آپ کو ایک وہ چیز بتاتی ہوں جو شاید پہلے آپ کو کسی نے بھی نہیں بتائی اس بارے میں. وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک انسان کی تبدیلی کی شروعات ہے کہ انسان کے اندر تبدیلی ہونا شروع ہو چکی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے لگا ہے. جب آپ استغفر اللہ دل سے کہتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ کے دل میں نا سکون آتا ہے، پھر دھیرے دھیرے آپ کی سوچ صاف ہونے لگتی ہے، پھر آپ کے فیصلے بہترین ہونے لگتے ہیں، پھر آپ کی زندگی خود بخود تبدیل ہونے لگ جاتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ استغفر اللہ پہلے اندر کو بدلتا ہے پھر باہر کو بدلتا ہے. چلے میں آج سے آپ کو آسان سی ایک روز کی روٹین دیتی ہوں جو آپ آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں. صبح اٹھ کر 33 ٹائمز استغفر اللہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں اور رات کو سونے سے پہلے 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھیں. یاد رکھیں کہ گنتی ایک جیسی ہونا ضروری نہیں ہے، سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پڑھنے میں مستقل مزاجی ہو. بھلے دن میں روز 10 دفعہ پڑھیں مگر ایک مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، یعنی ناغہ نہ کریں، ایک ٹائم میں پڑھیں، بھلے تھوڑا ہی پڑھیں، کم ہی پڑھیں مگر روز پڑھیں. اب میں آپ سے ایک سیدھی بات کرنا چاہوں گی. شاید آپ اپنی اس ویڈیو کو اس لیے دیکھ رہے ہوں کہ آپ کے اندر ہی اندر آپ کے اندر ایک گلٹ ہو کہ بھائی میں تو بہت گنہگار ہوں، اندر ہی اندر آپ کے اندر یہ چیز بڑھ رہی ہو کہ میں گنہگار ہوں، اب میری معافی نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا. آپ کو ایسا لگتا ہو کہ میں تو بہت دور چلی گئی ہوں، اب میری واپسی کا ممکن ہی نہیں ہے کہ اب میں دوبارہ اس راستے پہ آ سکتی ہوں. مگر یاد رکھیے آپ کے گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی کئی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انسان کے تمام گناہ معاف کر دے گا جب وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں، امید نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، نیکیوں کی طرف آئیں، کوشش کریں، بھرپور کوشش کریں. اگر پھر بھی کبھی آپ سے گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے گناہ کرنے کا. آپ پہلے سے سوچ کے گناہ نہیں کرے کہ میں ابھی معافی مانگ لیتا ہوں پھر دوبارہ گناہ کر لوں گا، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایک بندے سے. آج رات کو بیٹھیں، سکون سے بیٹھیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں، پھر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں. سچے دل سے جب بندہ معافی مانگتا ہے نا تو اس کے آنسو بھی نکلتے ہیں، اس کو اپنے گناہوں سے پر شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. تو دیکھا آپ نے کہ استغفر اللہ کا لفظ کتنا پاورفل لفظ ہے کہ یہ سکون بھی دیتا ہے دل کو، اللہ تعالیٰ کے قریب بھی لاتا ہے بندے کو، گناہوں کی بھی معافی ہے، رزق میں بھی برکت ہے، اولاد میں بھی برکت ہے، ہر چیز اس سے نا آسان ہو جاتی ہے جب بندہ دل سے اس چیز کو قبول کرے، دل سے معافی مانگے. تو آج سے ہی شروع کیجئے، آج سے کیا ابھی سے ہی شروع کیجئے. روز 10 دفعہ پڑھیں مگر روز پڑھیں، کم پڑھیں مگر روز پڑھیں. کوشش کریں کہ جتنا ٹائم ہم دنیاوی چیزوں میں صرف کرتے ہیں نا تو دین میں بھی صرف کریں گے. جس طرح سے ہم اسکول کالجز جاتے ہیں، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، ہم کیا صرف 10 دفعہ استغفر اللہ نہیں پڑھ سکتے؟ اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے، جواب ملنے پر یقیناً آپ پڑھنا شروع کر دیں گے. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں استغفر اللہ ضرور لکھیے گا. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.